معزز سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، فیض الادب حصہ دوم میں آج ہمارا سبق نمبر 8 اعداد کا استعمال سے ہے۔ اعداد کا استعمال۔ اعداد عدد کی جمع ہے۔ عدد کسے کہتے ہیں؟ یہ کتاب میں آ رہا ہے، عدد وہ اسم ہے جو شمار کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ عدد یعنی گنتی، اردو میں جس کو گنتی کہا جاتا، تو گنتی یا عدد وہ اسم ہے جو شمار کا معنی گننا، جو گننے کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے احد، ایک، اثنان، دو، ثلاثۃ، تین۔ معدود، معدود وہ چیز ہے جو شمار میں آئے، جو چیز گنی جائے اس کو معدود کہتے ہیں۔ جیسے ثلاثۃ کتب، ثلاثۃ کتب کا معنی کیا ہے؟ یعنی تین کتابیں، تین کتابیں۔ اس مثال میں ثلاثۃ عدد اور کتب معدود ہے، کیونکہ ثلاثۃ کا معنی تین، یہ گنتی ہو گئی، تو گنتی کو عدد کہتے ہیں۔ اب گنی کیا چیز گئی ہے؟ کتابیں، تو کتابیں اس لیے معدود ہو گیا۔ تو ثلاثۃ عدد اور کتب معدود۔ یاد رکھو، ترکیب نحوی میں عدد کو ممیز اور معدود کو تمیز کہتے ہیں۔ یہ ترکیبی نام ہے اس کا، عدد کو ممیز اور معدود کو تمیز۔ تو ثلاثۃ کتب میں اس طرح کہا جائے گا، ثلاثۃ ممیز مضاف، کتب تمیز مضاف الیہ۔ جاننا چاہیے کہ معدود جب ایک ہو یا دو تو اس کے لیے عدد لانا ضروری نہیں، وہ تو صیغہ واحد یا صیغہ تثنیہ سے ہی معنی ادا ہو جاتا ہے، تو عدد لانا ضروری نہیں ہے۔ لا سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے۔ مثلا کتاب میں کتاب واحد کہہ سکتے ہیں، ایسے کتابان اثنان کہہ سکتے ہیں، دو کتابیں، لیکن ضروری نہیں ہے ایسا۔ کتاب سے ہی ایک کا معنی ادا ہو جاتا صیغہ واحد سے، اور اثنان صیغہ تثنیہ سے دو کا معنی ادا ہو جاتا ہے۔
تو جب عدد جاننا چاہیے کہ معدود جب ایک ہو یا دو تو اس کے لیے عدد لانا ضروری نہیں، بلکہ ایک معدود کو صیغہ واحد سے اور دو کو صیغہ تثنیہ سے ادا کرتے ہیں، جیسے رجل ایک شخص، رجلان دو شخص۔ لیکن لیکن معدود جب تین ہو تو اس کے لیے تین کا عدد بھی ذکر کرنا ہوگا، تب صیغے سے کام نہیں چلے گا، اس لیے کہ تثنیہ سے اوپر جمع کا صیغہ آتا ہے، اور جمع میں دو سے زیادہ کتنے بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 300 بھی ہو سکتے ہیں، 3000 بھی، 3 لاکھ بھی، 3 کروڑ بھی، 3 ارب، 3 کھرب، 3 پدم، سب ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے اگر معدود اگر 3 ہے، 3 مراد ہے تو 3 کا عدد بھی لانا ہوگا، جیسے ثلاثت رجال یعنی 3 شخص۔ ضروری قاعدہ قابل حفظ، یہ عدد معدود یا ممیز تمیز بنانے کے لیے بہت ہی ضروری قاعدہ ہے، یہ ہمیشہ یاد رہنا چاہیے۔ ثلاثہ سے عشرہ تک، ثلاثہ یعنی 3، تو ثلاثہ سے عشرہ 10، عشرہ کا معنی 10، ثلاثۃ، اربعۃ، خمسۃ، ستۃ، سبعۃ، ثمانیۃ، تسعۃ، عشرۃ، یہ ثلاثہ سے عشرہ تک کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ معدود اگر مذکر ہو تو عدد کو مؤنث لانا ہوگا، معدود تمیز اگر مذکر ہے تو عدد کو مؤنث یعنی عدد میں تا لانا ہوگا، تا جو بظاہر تائے تانیث جیسی ہے، جیسے ثلاثت رجال میں ہے، تو ثلاثت رجال میں معدود یعنی رجال مذکر ہے تو اس کے لیے عدد مؤنث یعنی تا کے ساتھ لایا گیا، ثلاثو نہیں لایا گیا بلکہ ثلاثتو۔ تو یہ ثلاثہ سے لے کے عشرہ تک چلے گا، ثلاثت رجال، اربعۃ رجال، خمسۃ رجال، ستۃ رجال، سبعۃ رجال، ثمانیۃ رجال، تسعۃ رجال، عشرۃ رجال۔ تو عدد کو مؤنث لانا ہوا، اور اگر معدود مؤنث ہو تو عدد کو مذکر استعمال کرنا ہوگا۔ اور ایک بات اور یاد رہے کہ معدود جو ہے ثلاثہ سے عشرہ تک کے ساتھ جمع آتا ہے، تو اس لیے معدود کو جمع بھی لانا ہوگا، جیسے ثلاثت رجال میں رجال جمع ہے، لیکن مذکر و مؤنث کے لحاظ سے الٹا ہے، معدود اگر مذکر ہے تو عدد کو مؤنث لایا جائے گا، اور اگر معدود مؤنث ہے
تو عدد کو مذکر استعمال کرنا ضروری ہے، بغیر تا کے لائیں گے۔ جیسے بنتن جمع بنات، تو اب کہنا ہے 3 لڑکیاں، 3 لڑکیاں، تو بنے گا سلاسو بناتن، سلاسو بناتن، 3 لڑکیاں۔ تو اس میں بنات معدود مؤنث ہے، تو عدد جو ہے بغیر تا کے آئے گا، سلاسو بناتن، سلاست و بناتن غلط ہوگا۔ عربی زبان میں عدد معدود کی ترکیب زیادہ تر دو طرح پر ہے، ایک ترکیب اضافی یعنی عدد کو مضاف اور معدود کو مضاف الیہ اور جمع لایا جائے، جیسے سلاست رجال، سلاس و نسوتن۔ تو اس میں سلاست رجال میں سلاست عدد مضاف ہے اور رجال معدود مضاف الیہ جمع ہے، رجال جو ہے وہ معدود مضاف الیہ جمع۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ عدد کو مضاف کر دیا جائے اور معدود کو مضاف الیہ جمع لایا جائے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسری ترکیب توصیفی، دوسری ترکیب توصیفی یعنی معدود کو موصوف اور جمع ذکر کیا جائے، معدود کو موصوف بنا دیں اور جمع تو آئے گئی، اور عدد کو اس کی صفت، جیسے اوپر سلاست و رجال میں موصوف صفت کریں تو رجال پہلے، رجالن، اور سلاست و عدد کو صفت سلاستن، رجالن سلاستن۔ تو پھر اس طرح کہا جائے گا رجالن ممیز موصوف اور سلاستن تمیز صفت، موصوف صفت سے مل کر جو بھی ہو، مبتدا خبر وغیرہ۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے تو عدد کو اس کی صفت بنایا جائے، جیسے رجالن سلاستن اور نسوتن سلاسن۔ اب یہ جو 2 طریقے ہوئے کہ عدد کو مضاف اور معدود کو مضاف الیہ کر دیں، یا معدود کو موصوف اور عدد کو صفت بنا دیا جائے، تو یہ ثلاثہ سے عشرہ تک ہے۔ عشرہ کے اوپر یہ 2 طریقے جاری نہیں ہوتے ہیں، عشرہ کے بعد میں پھر یہ طریقے ختم ہو جاتے ہیں دونوں۔ تو خوب یاد رکھو یہ دونوں ترکیبیں صرف عشرہ تک جاری ہوں گی، عشرہ کے اوپر نہیں۔ کوكب ستارہ، واحد ہے، جمع اس کی کواکب آتی ہے، کواکب۔ الدینار دینار، یہ بھی واحد ہے، جمع اس کی دنانیر۔ الدرہم درہم، یہ بھی واحد ہے، جمع اس کی دراہم۔
دینار اور دراہم دونوں یہ ایک سکے ہیں، جیسے ہندوستان میں 1 روپیہ 2 روپے کا سکہ ہوتا ہے، 5 روپے 10 روپے کا، تو اسی طرح ملک عرب میں درہم اور دینار چلتا ہے۔ اب نہیں چلتا، پہلے چلتا تھا، اب تو ریال چلتا ہے۔ تو یہ 2 سکے تھے، دینار سونے کا ہوتا تھا اور درہم چاندی کا ہوتا تھا۔ ثلاثۃ 3، اربعۃ 4، خمسۃ 5، ستۃ 6، سبعۃ 7، ثمانیۃ 8، تسعۃ 9، عشرۃ 10، مئۃ 100، نعجۃ ناجتن کا معنی غالباً فرقہ جماعت ہے۔ مصباح سے تحقیق کی جائے یا آگے جہاں سبق آئے گا تو وہاں سیاق و سباق سے معنی طے ہو جائے گا۔ یہ لفظ آگے ناجتان، یہ نمبر لگا کے نیچے لکھا ہے، جاءت ناجتان، 2 جنگلی گائیں۔ ناجتن کا معنی جنگلی گائے۔ یہ اس صفحے میں پہلی سطر میں آخر میں نمبر 1 لکھا ہے، پھر یہ نمبر 1 نیچے ہے، ناجتان کا معنی دیا 2 جنگلی گائیں۔ تو ناجتن جنگلی گائے، النہر نہر، الزراع گز، زراع گز، واحد جمع اس کی ازروع آتی ہے، افعول کے وزن پر، ازروع۔ الاعطاء دینا، الاعطاء دینا، باب فعل کا مصدر ہے۔ البنجاب پنجاب، یہ پنجاب کا ہی معرب ہے، عربی بنا لی گئی ہے۔ اشتریت ثلاثۃ کتب، اشتریت میں نے خریدا، ثلاثۃ کتب 3 کتابیں، میں نے 3 کتابیں خریدیں، خریدیں ترجمہ ہوا، میں نے 3 کتابیں خریدیں۔ اشتریت فعل ماضی مطلق مثبت معروف، صیغہ واحد متکلم مبنی بر سکون، اسباب افتعال، اس میں تائے مضموم ضمیر بارز مرفوع متصل مبنی بر ضم فاعل، ثلاثہ اس میں عدد ممیز مضاف، کتبن جمع مکسر منصرف، تمییز مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر
مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ زید باع الکتابین، زید نے دو کتابیں بیچیں۔ زید مفرد منصرف صحیح مبتدا، باع فعل ماضی مطلق مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب۔ اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، الکتابین مثنی مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ قرأت کتابا، میں نے ایک کتاب پڑھی۔ قرأت فعل ماضی مطلق مثبت معروف صیغہ واحد متکلم، مبنی بر سکون، اس میں تائے مضموم ضمیر بارز مرفوع متصل، فاعل کتاباً مفرد منصرف صحیح مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ رأیت نسوة أربعا، میں نے چار عورتوں کو دیکھا۔ رأیت میں نے دیکھا، نسوة أربعا چار عورتوں کو، میں نے چار عورتوں کو دیکھا۔ رأیت فعل ماضی مطلق مثبت معروف صیغہ واحد متکلم مبنی بر سکون، اس میں تائے مضموم ضمیر بارز مرفوع متصل مبنی بر ضم فاعل، نسبتاً جمع مکسر منصرف ممیز موصوف، اربعاً اسم عدد تمییز صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ لقیت سبعۃ رجال، میں نے سات مردوں سے ملاقات کی۔ لقیت فعل ماضی مطلق مثبت معروف صیغہ واحد متکلم مبنی بر سکون، اس میں تائے مضموم ضمیر بارز مرفوع متصل مبنی بر ضم فاعل، سبعۃ اسم عدد ممیز مضاف، رجال جمع مکسر منصرف تمییز مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ خمسۃ انہار تجری بالبنجاب، پانچ نہریں پنجاب میں جاری ہوتی ہیں۔
خمسۃ انہارن 5 نہریں پنجاب میں جاری ہوتی ہیں۔ خمسۃ اسم عدد ممیز مضاف، انہارن جمع مکسر منصرف تمییز مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، تجری فعل مضارع مثبت معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، مفرد معتل یائی، اسم حیا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، با حرف جار البنجاب مفرد منصرف صحیح مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اعطیت زیدن 6 اقلام، اعطیت میں نے دیے، زیدن زید کو 6 اقلام 6 قلم، میں نے زید کو 6 قلم دیے۔ اعطیت فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد متکلم مبنی بر سکون، اسم تائے مضموم ضمیر بارز مرفوع متصل فاعل، زیدن مفرد منصرف صحیح مفعول بہ اول، 6 مفرد منصرف 6 اسم عدد ممیز مضاف، اقلام جمع مکسر منصرف مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ دوم، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فی الصلاۃ ارکان 7، نماز میں 7 رکن ہیں۔ ارکان رکن کی جمع ہے، تو نماز میں 7 رکن ہیں، اور رکن کبھی شرط کے معنی میں بولا جاتا ہے اور کبھی فرض کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے۔ تو نماز میں 7 رکن ہیں یعنی 7 شرطیں ہیں۔ نماز میں فرائض تو 6 ہیں، اب 7 رکن کہا ہے تو شرطیں ہیں نماز میں 7، اس لیے یہاں ارکان شرط کے معنی میں ہے۔ فی حرف جار مبنی بر سکون تقدیراً، الصلاۃ مفرد منصرف صحیح مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتۃ اسم فاعل مقدر کا، ثابتۃ اسم فاعل، اسم ہے ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم، ارکان جمع مکسر منصرف تمییز موصوف، 7 اسم عدد ممیز صفت،
موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدائے مؤخر، مبتدائے مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ضعف الاربعۃ ثمانیۃ، ضعف، ضعف کا معنی ہے گنا، گنا، جیسے 4 گنا، 5 گنا۔ تو ضعف الاربعۃ 4 کا گنا، گنا یعنی 2 گنا، تو 4 کا 2 گنا ثمانیتن 8 ہے، 4 کا 2 گنا 8 ہے۔ ضعف مفرد منصرف صحیح مضاف، الاربعۃ مفرد منصرف اسم عدد مضاف الیہ، مضاف اپنی مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، ثمانیۃ اسم عدد خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ عندی 9 طیارات، میرے پاس 9 ہوائی جہاز ہیں۔ عندی غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم، یا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فیہ ہوا۔ ثابتۃ اسم فاعل مقدر کا، ثابتۃ اسم فاعل، اسم ہے ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر خبر مقدم۔ 9 اسم عدد ممیز مضاف، طیارات جمع مؤنث سالم تمییز مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدائے مؤخر، مبتدائے مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ کتب زید بعشرۃ اقلام، زید نے 10 قلموں سے لکھا۔ کتب فعل ماضی مطلق مثبت معروف، صیغہ واحد مذکر غائب مبنی بر فتح، زید مفرد منصرف صحیح فاعل، با حرف جار مبنی بر کسر، عشرۃ اسم عدد ممیز مضاف، اقلام جمع مکسر منصرف تمییز مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ قال الشیخ عبد القاہر الجرجانی فی النحو 100 عامل،
شیخ عبد القاہر جرجانی نے کہا نحو میں 100 عامل ہیں، فی النحو 100 عامل، نحو میں 100 عامل ہیں۔ قال فعل ماضی مطلق مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب مبنی بر فتح۔ الشیخ مفرد منصرف صحیح مبدل منہ، عبد القاہر موصوف، الجرجانی مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح صفت۔ موصوف اپنی صفت سے مل کر بدل، الشیخ مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فی النحو فی حرف جار مبنی بر سکون تقدیراً النحو مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا۔ ثابتن اسم فاعل مقدر کا، ثابتن اسم فاعل اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم۔ مئتو اسم عدد ممیز مضاف، عامل مفرد منصرف صحیح تمیز مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدائے مؤخر، مبتدائے مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فی گلستان ثمانیۃ ابواب، گلستان میں 8 باب ہیں۔ تو فی حرف جار مبنی بر سکون، گلستان غیر منصرف مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا۔ ثابتۃ اسم فاعل مقدر کا، ثابتۃ اسم فاعل اس میں ہے ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم۔ ثمانیۃ اسم عدد ممیز مضاف، ابواب جمع مکسر منصرف تمیز مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدائے مؤخر، مبتدائے مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جاءت ناجتان، 2 جنگلی گائیں آئیں، جاءت ناجتان 2 جنگلی گائیں آئیں۔ جاءت فعل ماضی مطلق مثبت معروف صیغہ واحد مؤنث غائب مبنی بر فتح تا علامت تانیث مبنی بر سکون،
ناجتان مثنى فاعل، الی القریۃ الی حرف جار مبنی بر سکون تقدیراً القریۃ مفرد منصرف صحیح مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اعطنا اربعۃ دراہم، اعطی تو دے، کیا ہے یہ تو ترکیب میں ہی آ جائے گا، تو دے، نہ ہمیں، تو دے ہمیں، اربعۃ دراہم 4 درہم، تو دے ہمیں 4 درہم، یہ سیدھا ترجمہ ہوا۔ اردو محاورے میں ہوگا تو ہمیں 4 درہم دے، اور تہذیب اور بڑھا دیں تو تم یا آپ ہمیں 4 درہم دو۔ اعطی فعل امر حاضر معروف، اعطا یعطی اعطاء باب افعال سے ہے، فعل امر، آخر میں یا ہے اس کے، اعطی وہ جزم کی وجہ سے گر گئی، تو اعطی فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر مبنی بر سکون تقدیراً نا ضمیر منصوب متصل مبنی بر فتح یا مبنی بر سکون مفعول به اول، اربعۃ اسم عدد تمیز ممیز مضاف، اور دراہم غیر منصرف تمیز مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول به دوم، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، امر ہے اس لیے جملہ فعلیہ انشائیہ۔ انی ارا تسعۃ کواکب، بے شک میں 9، ارا دیکھتا ہوں، بے شک میں دیکھتا ہوں، تسعۃ 9 کواکب، کوکبن کی جمع ہے، کوکبن کا معنی ستارہ، تو کواکب ستارے، بے شک میں 9 ستارے دیکھتا ہوں، بے شک میں 9 ستارے دیکھتا ہوں۔ انی حرف مشبہ فعل، یا ضمیر منصوب متصل مبنی بر سکون انا کا اسم، ارا فعل مضارع مثبت معروف صیغہ واحد متکلم معتل الفی، اس میں انا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر سکون پوشیدہ فاعل، تسعۃ ممیز مضاف، کواکب غیر منصرف مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول به،
فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر انا کی، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جاءتنی عشرۃ رجال، میرے پاس 10 مرد آئے۔ جاءتنی میرے پاس آئے، عشرۃ رجال 10 مرد۔ میرے پاس 10 مرد آئے۔ تو جاءت فعل ماضی مطلق مثبت معروف، صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں تاء ساکن علامت تانیث اور نون حرف وقایہ یا ضمیر منصوب متصل مبنی بر سکون مفعول بھی، عشرۃ ممیز مضاف اور رجال جمع مکسر منصرف تمییز مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اشتری زید ثلاثۃ اذرع من الثوب، اشترا خریدا، زید زید نے، ثلاثہ 3، اذرع گز، من الثوب کپڑے کے، بے دینارین نیچے بے دینارین بھی ہے، بے دینارین 2 دینار میں، خریدے زید نے 3 گز کپڑے کے 2 دینار میں۔ یہ سیدھا ترجمہ ہوا، محاورے میں ترجمہ ہوگا زید نے 2 دینار میں 3 گز کپڑا خریدا، زید نے 2 دینار میں 3 گز کپڑا خریدا۔ اشترا فعل ماضی مطلق مثبت معروف، یہ ماضی مطلق ہے باب افتعال سے، اشترا یشتری اشتران، ناقص یائی ہے، تو فعل ماضی مطلق مثبت معروف سے واحد مذکر غائب مبنی بر فتح تقدیراً زید مفرد منصرف صحیح فاعل، ثلاثۃ ممیز مضاف، اذرع جمع مکسر منصرف، اذرع جمع ہے ذراع کی، ذراع معنی ہے گز، اذرع جمع قلت ہے افعول کے وزن پر، جیسے کلب جمع اکلب، تو اذرع غیر منصرف تمیز جمع مکسر منصرف مضاف الیہ تمیز مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ذوالحال، من حرف جار، الثوب مفرد منصرف صحیح مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتتاً کا، ثابتتاً اسم فاعل، اس میں ہے ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل،
اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول بھی۔ بدینارین بحرف جار مبنی بر کسر، دینارین مثنی مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ بیعت الکتب باربع روبیات، بیعتو میں نے بیچا، الکتب کتابیں، میں نے بیچیں کتابیں، باربع روبیات 4 روپیے میں۔ سیدھا ترجمہ ہوگا محاورے میں نے 4 روپے میں کتابیں بیچیں۔ باع یبیع کا معنی خریدنا بھی ہوتا، تو چاہے ترجمہ ہو جائے میں نے 4 روپے میں کتابیں خریدیں۔ بیعتو فعل ماضی مطلق مثبت معروف، صیغہ واحد متکلم مبنی بر سکون، اس میں تائے مضموم، ضمیر بارز مرفوع متصل مبنی بر ضم فاعل، الکتب جمع مکسر منصرف مفعول بھی، با حرف جار اربع ممیز مضاف، روبیات جمع مؤنث سالم مضاف الیہ، تمیز مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اشتراک المجلۃ 5 روبیات، اشتراک چندہ، اور مجلہ ماہانہ رسالہ، ماہانہ رسالہ کا چندہ 5 روبیات 5 روپیے ہے، ماہانہ رسالے کا چندہ 5 روپیے ہے۔ اشتراک مفرد منصرف صحیح مضاف، المجلۃ مفرد منصرف صحیح مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، 5 ممیز مضاف، روبیات جمع مؤنث سالم مضاف الیہ، تمیز مضاف الیہ، تمیز مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ عندی مئۃ فلس، عندی میرے پاس، میرے پاس مئۃ 100، فلس، فلس کا معنی روپیہ سکہ، تو 100 روپیے ہیں یا 100 سکے ہیں، میرے پاس 100 روپیے ہیں۔ عندی مفرد منصرف صحیح بلکہ غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم، یا ضمیر
مجرور یا ضمیر مجرور متصل مبنی بر سکون مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فیہ، ثابت اسم فاعل مقدر کا، ثابت اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم، مئت ممیز مضاف، فلسن مفرد منصرف صحیح مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدائے مؤخر، مبتدائے مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اشتریت قلم الحبر بروبیات عشر وستۃ افلس، میں نے اشتریت میں نے خریدا، قلم الحبر روشنائی کا قلم، میں نے روشنائی کا قلم خریدا، 10 روپے اور 6 پیسے میں، میں نے روشنائی کا قلم 10 روپے اور 6 پیسے میں خریدا۔ اشتریت فعل ماضی مطلق مثبت معروف، صیغہ واحد متکلم، اس میں تائے مضموم ضمیر مرفوع متصل مبنی بر ضم فاعل، قلم مفرد منصرف صحیح مضاف، الحبر مفرد منصرف صحیح مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ، با حرف جار مبنی بر کسر، روبیاتن جمع مؤنث سالم تمیز موصوف، عشرن ممیز صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، ستۃ ممیز مضاف، افلسن جمع مکسر منصرف مضاف الیہ، فلسن کی جمع ہے افلس، اقلب کی طرح جمع قلت، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وصلتنی کراسات ثلاث، وصلتنی مجھے پہنچے یا پہنچی، مجھے پہنچیں، کراسات کاپیاں، ثلاث 3، مجھے 3 کاپیاں پہنچیں، مجھے 3 کاپیاں حاصل ہوئیں پہنچیں۔
وصلت فعل ماضی مطلق مثبت معروف، صیغہ واحد مؤنث غائب، مبنی بر فتح، اس میں تائے ساکن علامت تانیث۔ نون حرف وقایا یا ضمیر منصوب متصل مبنی بر سکون، مفعول به۔ کراساتن جمع مؤنث سالم موصوف، کراستن کی جمع ہے کراسات۔ سلاسن صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ زید طاب الیوم مئۃ مرۃ، زید زید نے، طابہ توبہ کی، الیوم آج، مئۃ 100، مرۃ مرتبہ، زید نے آج 100 مرتبہ توبہ کی۔ زید مفرد منصرف صحیح مبتدا، طابہ فعل ماضی مطلق مثبت معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مبنی بر فتح، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ فاعل، الیوم مفرد منصرف صحیح مفعول فیہ، مئۃ ممیز مضاف، مرۃ مفرد منصرف صحیح تمییز مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول مطلق، مفعول مطلق یعنی مطلب ہے توبتن یا توبتا مئۃ مرۃ، 100 مرتبہ کی توبہ، زید نے 100 مرتبہ کی توبہ کی۔ تو مفعول مطلق فعل اپنے فاعل اور مفعول فی اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اینا فقدت روبیتک، اینا کہاں، فقدت تو نے گم کر دیا، روبیتک اپنا روپیہ، تو نے اپنا روپیہ کہاں گم کر دیا۔ اینا اس میں ظرف مبنی بر فتح مفعول فی مقدم، فقدت فعل ماضی مطلق مثبت معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، مبنی بر سکون، اس میں تائے مفتوح، ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح فاعل، روبیت روبیتا مفرد منصرف صحیح مضاف، کاف ضمیر مجرور متصل مبنی بر فتح مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ استفہام ہے اس میں، ما دعانی زید لیکن اذهب الیہ، مجھے زید نے نہیں بلایا لیکن میں اس کے پاس جاؤں گا، مجھے زید نے نہیں بلایا لیکن میں اس کے پاس جاؤں گا۔
ما دعا فعل ماضی منفی معروف صیغہ واحد مذکر غائب مبنی بر فتح تقدیراً نون حرف وقایا یا ضمیر منصوب متصل مبنی بر سکون مفعول به زید مفرد منصرف صحیح فاعل فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ لیکن اذهب الیہ، لیکن حرف استدراک، اذهب فعل مضارع مثبت معروف صیغہ واحد متکلم صحیح مجرد، اس میں انا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر سکون پوشیدہ فاعل، الی حرف جار مبنی بر سکون، ہا ضمیر مجرور متصل مبنی بر کسر جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ما وجدتہ قلم، جو چیز میں نے پائی قلم ہے، یا جو مجھے ملا قلم ہے، وہ جو چیز میں نے پائی قلم ہے۔ ما اسم موصول وجدت فعل ماضی مطلق مثبت معروف صیغہ واحد متکلم، تائے مضموم ضمیر بارز مرفوع متصل مبنی بر ضم فاعل، ہو ضمیر منصوب متصل مبنی بر ضم مفعول به، فعل اپنے فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول اپنے صلے سے مل کر مبتدا، قلم مفرد منصرف صحیح خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مشق عربی میں ترجمہ کریں۔ اس مشق سے پہلے اسم عدد اور معدود کی ترکیبیں گزری ہیں، انہی ترکیبوں سے متعلق یہ مشق ہے۔ اردو کے جملوں میں عدد معدود کا استعمال کیا گیا ہے، تو ترکیبوں کے انداز پر عربی بنانی ہے۔ رسالے کا چندہ 7 روپیہ ہے، رسالے کا چندہ، چندہ کی عربی ہے اشتراک، اور رسالہ کی عربی المجلہ، مضاف مضاف الیہ ہے تو بنے گا اشتراک المجلۃ۔ 7 روپیہ 7 روبیات، 7 روبیات، ثلاثہ سے عشرہ تک معدود اگر مؤنث ہو تو عدد کو بغیر تا کے لاتے ہیں، اور اگر معدود مذکر ہو تو عدد کو تا کے ساتھ لاتے ہیں۔ روبیات معدود مؤنث ہے، اس لیے عدد بغیر تا کے 7 آئے گا، 7 روبیات۔ اب یہ بات الگ ہے کہ اس میں ترکیب وصفی کی صورت بھی ہو سکتی ہے، روبیات 7 ہو سکتا ہے، اشتراک المجلۃ روبیات 7 یا 7 روبیات۔
آج 4 ہوائی جہاز مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ آج الیوم 4 ہوائی جہاز کی عربی ہے طیارہ، طیارہ جمع طیارات، 4 ہوائی جہاز 4 طیارات، طیارات بھی مؤنث ہے اس لیے عدد بغیر تا کے آئے گا 4، یا موصوف صفت ہو جائے طیارات 4۔ اور مدینہ منورہ الی المدینۃ المنورۃ، گئے ذہبت، تو جملہ فعلیہ ہو کر عربی بنے گی ذہبت 4 طیارات الی المدینۃ المنورۃ اليوم، آج، یا ذہبت 4 طیارات اليوم الی المدینۃ المنورۃ۔ اور فعل مذکر بھی آ سکتا ہے ذہبہ، کیونکہ 4 طیارات اگرچہ مؤنث ہے لیکن مؤنث حقیقی نہیں ہے، اور فعل کو مؤنث لانا جب ضروری ہے جب کہ فاعل مؤنث حقیقی ہو، درمیان میں کوئی فصل نہ ہو۔ زید تمہارے پاس 6 دن میں پہنچے گا۔ پہنچنا وصلہ یصلو، تو زید پہنچے گا یصلو زیدن، تمہارے پاس الیکم 6 دن میں، 6 دن میں یعنی 6 دن بعد، تو بعد 6 ایام یصلو زیدن الیکم بعد 6 ایام، ایام مذکر ہے اس لیے عدد اس کے لیے تا کے ساتھ 6 آئے گا، یصلو زیدن الیکم بعد 6 ایام۔ پانچ عورتیں بمبئی گئیں۔ گئیں ذہبت 5 عورتیں، 5 نساء یا نسوۃ، ذہبت 5 نسوۃ الی بومبئی، یہاں فعل مؤنث ہی آئے گا کیونکہ فاعل مؤنث حقیقی ہے، ذہبت 5 نسوۃ الی بومبئی۔ کنویں کی لمبائی 9 گز ہے۔ کنویں کی لمبائی، لمبائی طول اور کنواں البئر، تو طول البئر کنویں کی لمبائی 9 گز، 9 اذرع، طول البئر 9 اذرع۔ اذرع ذراع کی جمع ہے، مذکر ہے اس لیے عدد تا کے ساتھ آئے گا، طول البئر 9 اذرع۔ تم 10 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھو۔
تم پڑھو اقرؤ، سورہ بقرہ، سورۃ البقرۃ 10 مرتبہ، 10 مرات، اقرؤ سورۃ البقرۃ 10 مرات۔ اس سورت میں 7 آیات ہیں۔ اس سورت میں فی ہذہ السورۃ 7 آیات، فی ہذہ السورۃ 7 آیات، فی ہذہ السورۃ 7 آیات۔ آج ڈاکٹر عبدالرشید جائیں گے یذہب، ڈاکٹر عبدالرشید، الدکتور عبدالرشید، یذہب الدکتور عبدالرشید اليوم۔ زید کا فونٹین پن گم ہو گیا۔ فونٹین پن قلم الحبر، تو قلم الحبر لزید گم ہو گیا۔ فقد قلم الحبر لزید، میں نے تمہارا پورا خط پڑھا ہے، میں نے پڑھا ہے۔ قد قرأت، ماضی قریب ہو گیا، تمہارا خط، رسالتکم، قد قرأت رسالتکم، پورا، کلہا، قد قرأت رسالتکم کلہا، یا بے تمامہا۔ یہ کتاب 5 صفحے پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب حاضل کتاب مشتمل ہے، مشتمل، حاضل کتاب مشتمل 5 صفحے پر، علی 5 صفحات، علی 5 صفحات۔ تیرا بھائی عمرو کند ذہن ہے، تیرا بھائی اخوکا، عمرن، اخوکا عمرن، کند ذہن ہے، غبی، اخوکا عمرن غبی۔ میرے چچا خالد کے پاس 3 قلم ہیں، میرے چچا خالد کے پاس، عند عمی خالد، عند عمی خالد۔ تین قلم ہیں، 6 اقلام، عند عمی خالد 6 اقلام۔ میں نے خالد کو 3 پارہ قرآن پڑھایا، میں نے پڑھایا، اقرأت، اقرأت، میں نے پڑھایا۔ خالد کو خالدن 3 پارہ قرآن، 3 اجزاء من القرآن، اقرأت خالدن 3 اجزاء من القرآن۔ خود میرے والد بکر کو سزا دیں گے،
والدی نفسہ یعاقب، یہ یعاقب پہلا آ جائے تو یعاقب والدی نفسہ بکرن، حاجی ابو بکر نمازی ہیں، الحاج ابو بکرن مصلن، الحاج ابو بکرن مصلن۔ پورے مدرسے میں کوئی لڑکا نہیں، فی المدرسۃ کلھا، فی المدرسۃ کلھا، اور کوئی لڑکا نہیں لا ولدا، تو عربی بنے گی لا ولدا فی المدرسۃ کلھا، لا لائے نفی جنس ہوگا، لا ولدا فی المدرسۃ کلھا۔ تو یہ آج کا سبق ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔